السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت سے متعلق، حوروں سے متعلق، جنت کی خواتین سے متعلق گفتگو شنید چل رہی ہے۔ اس ضمن میں اس روایت سے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت ریشم کے 70 لباس ایک وقت میں پہنے گی، پھر بھی چونکہ وہ لباس نورانی ہوں گے، ہلکے ہوں گے، بدن پر کوئی بوجھ نہ ہوگا، اس کی پنڈلی کی سفیدی، اس کا حسن، اس کا گودا ان سب کے اندر سے نظر آ رہا ہوگا۔ اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان، کہ گویا وہ حوریں یاقوت اور مرجان ہیں۔ اور یاقوت ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر تو کوئی دھاگا لے کر اس سوراخ سے کھینچے تو اس دھاگے کو اس پتھر کے اندر سے دیکھ سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اس قول کو مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے قرآن پاک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، جنت پہ رہنے والے مرد، عورت، حور اور غلمان، یہ تمام کے تمام کے حسن و جمال میں اس طرح سے اضافہ ہوتا رہے گا جس طرح سے ان کا دنیا میں آخر عمر میں بدصورتی اور بڑھاپے میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اسے ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا اور پھر امام ابو نعیم اسے حلیۃ الاولیاء میں بھی نقل کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک روز بصرے کی گلیوں میں پھر رہے تھے کہ ایک کنیز کو نہایت جاہ و جلال اور حشمت کے ساتھ جاتے دیکھا تو آپ نے اسے آواز دے کر پوچھا کہ کیا تیرا مالک تجھے بیچتا ہے؟ اس نے کہا شیخ کیا کہتے ہو، ذرا پھر کہو۔ تو حضرت مالک بن دینار نے کہا کہ تیرا مالک تجھے بیچتا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا بالفرض اگر فروخت بھی کرے تو کیا تجھ جیسا مفلس خرید لے گا؟ کہا ہاں۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تو کیا چیز ہے، میں تجھ سے بھی اچھی خرید سکتا ہوں۔ وہ سن کر ہنس پڑی اور خادموں کو حکم دیا اس شخص کو ہمارے ساتھ گھر تک لے آؤ۔ خادم لے آیا، اپنے مالک کے پاس گئی اور اسے سارا قصہ بیان کیا۔ وہ سن کر بے اختیار ہنسا کہ ایسے درویش کو ہم بھی دیکھیں۔ یہ کہہ کر مالک بن دینار کو اپنے پاس بلایا۔ یہ دیکھتے ہی اس کے دل پر ایسا رعب چھا گیا کہ پوچھنے لگا آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا یہ کنیز میرے ہاتھ بیچ دو۔ اس نے کہا آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ فرمایا اس کی قیمت ہی کیا ہے، میرے نزدیک تو اس کی قیمت کھجور کی 2 سڑی گھٹلیاں ہیں۔ یہ سن کر سب ہنس پڑے اور پوچھنے لگے یہ قیمت آپ نے کیوں تجویز فرمائی؟ کہا اس میں بہت سے عیب ہیں، عیب دار چیز کی قیمت ایسی ہی ہوا کرتی ہے۔ جب اس نے عیبوں کی تفسیر پوچھی تو کہا سنو، جب یہ عطر نہیں لگاتی تو اس میں بدبو آنے لگتی ہے، جو منہ صاف نہ کرے تو منہ گندا ہو جاتا ہے، بو آنے لگتی ہے، اور جو کنگھی چوٹی نہ کرے اور تیل نہ ڈالے تو جوئیں پڑ جاتی ہیں اور بال پرا گندا اور غبار آلود ہو جاتے ہیں۔ جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو بوڑھی ہو کر کسی کام کی بھی نہ رہے گی۔ حیض اسے آتا ہے، پیشاب اسے آتا ہے، پاخانہ اسے آتا ہے، طرح طرح کی نجاستوں سے یہ آلودہ ہے، ہر قسم کی کدورتیں اور رنج و غم سے پیش آتے ہیں۔ یہ تو اس کے ظاہری عیب ہیں، اب باطنی عیب سنو۔ خود غرض اتنی ہے کہ تم سے اگر محبت ہے تو غرض کے ساتھ ہے، یہ وفا کرنے والی نہیں ہے اور اس کی دوستی سچی دوستی نہیں ہے۔ تمہارے بعد تمہارے جانشین سے ایسے ہی مل جائے گی جیسا کہ اب تم سے ملی ہوئی ہے، اس لیے اس کا اعتبار نہیں۔ میرے پاس اس سے کم قیمت کی ایک کنیز ہے جس کے لیے میری ایک کوڑی بھی صرف نہیں ہوئی، اور وہ سب باتوں میں اس سے فائق ہے۔ کافور، زعفران، مشک اور جوہر نور سے اس کی پیدائش ہے۔ اگر کسی کھارے پانی میں اس کا آب دہن گرا دیا جائے تو شیریں ہو جائے، خوش ذائقہ ہو جائے، اور جو کسی مردے کو اپنا کلام سنا دے تو وہ بول اٹھے، اور جو اس کی ایک کلائی سورج کے سامنے ظاہر ہو جائے تو سورج شرمندہ ہو جائے، اور جو
تاریکی میں ظاہر ہو تو اجالا ہو جائے، اور اگر وہ پوشاک و زیور سے آراستہ ہو کر دنیا میں آ جائے تو تمام جہان کو معطر و مزین کر دے۔ مشک اور زعفران کے باغوں اور یاقوت و مرجان کی شاخوں میں اس نے پرورش پائی اور طرح طرح کے آرام میں رہی، اور تسنیم کے پانی سے غذا دی گئی ہے، اپنے عہد کی پوری ہے، دوستی کو نبھانے والی ہے۔ اب تم بتاؤ کہ ان میں سے کون سی چیز خریدنے کے لائق ہے؟ کہا کہ جس کی آپ نے مدح و ثنا کی ہے یہی خریدنے اور طلب کرنے کے مستحق ہے۔ تو مالک بن دینار نے فرمایا اس کی قیمت کیا ہے کہ ہر وقت ہر شخص کے پاس موجود ہے، اس میں کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ پوچھا کہ جناب فرمائیے اس کی قیمت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ رات بھر میں ایک گھڑی کے لیے تمام کاموں سے فارغ ہو جاؤ اور نہایت اخلاص کے ساتھ 2 رکعت پڑھو، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے کھانا چنا جائے تو اس وقت کسی بھوکے کو خالص اللہ کی رضا کے لیے دے دیا کرو، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ راہ میں اگر کوئی نجاست یا اینٹ، کوئی ڈھیلا وغیرہ پڑا ہوا دیکھو جو راستے میں رکاوٹ ہو تو اٹھا کر راستے سے پرے پھینک دیا کرو، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ اپنی عمر کو تنگ دستی اور فقر و فاقہ اور بقدر ضرورت سامان پر اکتفا کرنے میں گزار دو، اور اس مکار دنیا سے اپنی فکر کو بالکل الگ کر دو اور حرص سے برکنار ہو کر قناعت کی دولت کو اپنا لو۔ پھر اس کا پھل یہ ہوگا کہ کل تم بالکل چین سے ہو جاؤ گے اور جنت میں جو آرام و راحت کا مخزن ہے عیش اڑاؤ گے۔ اس شخص نے سن کر کہا اے کنیز سنتی ہے شیخ کیا فرماتے ہیں، سچ ہے یا جھوٹ؟ کنیز نے کہا سچ کہتے ہیں اور خیر خواہی کی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ کہا اگر یہی بات ہے تو میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کیا اور فلاں فلاں جائیداد تجھے دی، اور غلاموں سے کہا کہ تم کو بھی آزاد کیا اور فلاں فلاں زمین تمہارے نام کر دی، اور یہ گھر اور تمام مال اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ پھر دروازے پر سے ایک بہت موٹے کپڑے کو کھینچ لیا اور تمام پوشاک فاخرہ جس پر پہن کر فخر کیا کرتا تھا اسے اتار کر پھینک دیا۔ اس کنیز نے یہ حال دیکھ کر کہا تمہارے بعد میرا کون ہے؟ اس نے بھی اپنا لباس سب پھینک دیا اور ایک موٹا کپڑا پہن لیا، اور وہ بھی اس کے ساتھ ہو گئی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے یہ حال دیکھ کر ان کے لیے دعائے خیر فرمائی اور خیر بات کہہ کر رخصت ہوئے۔ ادھر یہ دونوں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے اور عبادت میں ہی جان دے دی۔ اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ روض الریاحین میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہوتا ہے صالحین کی صحبت کا اثر۔ ایک مجلس میں کایا پلٹ دیتے اور وہ کایا ایسی پلٹتی ہے کہ ساری زندگی کا حال بدل جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ والوں سے جڑو، ان کی صحبتوں میں بیٹھو، ان کی صحبتوں کو اختیار کرو، ان کی نصیحتوں کو لازم پکڑو، اس سے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی جڑی ہوئی ہے۔ حور کے شوقین ہو، جنت میں اعلیٰ مقام چاہتے ہو، جنت کی نعمتیں چاہتے ہو، پر رب کو راضی کرنے کے لیے کیا کرتے ہو؟ دل تو دنیا میں اٹکے ہوئے کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو اپنے آپ کو اٹھاؤ اس کیفیت سے کہ جس کیفیت پہ ہم پڑے ہوئے ہیں کہ کعبے بھی جائیں تو کعبے کی دیواریں چلا اٹھیں کہ مجھے کیوں خراب کرتی، مجھے کیوں خراب کرتے ہو، اپنے ان گناہوں کے پاؤں لے کر میرا طواف کرتے ہو، کہ تم باہر جو کر کے آئے ہو اب اپنے ان گناہگار پیروں کے ساتھ اندر بھی آ گئے ہو، کہ کعبہ نے دا برآمد، کہ بیرون نے درچے کر دی جو درون خانہ آئی۔ باہر کیا کرتے پھرتے تھے، اب اندر بھی آ گئے ہو۔ اور جب سجدے میں ہم جاتے ہیں سامنے کعبۃ اللہ ہے، حرم ہے، وہاں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، سجدے میں پڑے ہیں، اور کیفیت ہماری ایسی ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بات کہتا ہوں شاید کہ بری لگے لیکن کیفیت ایسی ہی ہے
کہ شاید کعبے کی یہ مقدس زمین بھی پکار اٹھے کہ مجھے کیوں خراب کر دی تو سجدہ رعائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا کرو کہ اس کی سچی محبت عطا ہو، اور اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول کر لے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔